اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے تمام چیزوں کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور ان ساری چیزوں کے اندر نقصان اور نفع اپنی چاہت سے رکھا، اور سب سے بہتر سب سے اعلیٰ اس انسان کو بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ بحیثیت ایک مسلمان، ایک انسان کے اللہ پاک نے سب سے اعلیٰ اور سب سے خوبصورت کام اس انسان کو دیا۔ وہ خوبصورت کام، وہ بہترین کام کیا ہے؟ وہ خوبصورت اور وہ بہترین اور اعلیٰ کام وہ کام ہے جو سارے کے سارے نبی کرتے رہے۔ نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے دل تھے کہ انسانوں کے دلوں سے دنیا کا یقین، مال کا یقین، عہدے ڈگریوں کا یقین، مخلوق کا یقین دلوں سے نکل جائے اور ایک اللہ کی ذات کے اوپر وحدہ لا شریک لہ کے اوپر 100% آ جائے کہ ساری چیزوں سے نقصان اور نفع اور ان ساری چیزوں کا زندگی کے اندر آنا اور جانا کہ سارا اللہ پاک کے امر سے، اللہ پاک کی چاہت سے۔ تو جب نبی محنت کرتے تبلیغ کی، دین کی، اور لوگوں کو اللہ کا تعارف کرواتے اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے تو لوگ ان کو تکالیف دیتے، پریشان کرتے اور طرح طرح سے تکلیفیں دیتے، مگر نبی ان ساری چیزوں کو برداشت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہوں حکمت اور بصیرت کے ساتھ۔ تو دین کی محنت کو کرنے کے لیے حکمت اور بصیرت بہت ہی ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہمارا روزانہ کے اعتبار سے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ہم جن لوگوں کے پاس جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو لے کر، تو وہ لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ کے چاہت سے، اللہ کی مرضی سے اس کے اوپر عمل کرنے والے بنتے ہیں۔ تو ان مسلمانوں کا دین کے اوپر آنا اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرنا اور اس کی کوشش کرتے رہنا، یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند بات ہے۔ تو اب ان ساری چیزوں کے دوران ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال کرنا ہوگا کہ کہیں ہمارے بول سے، کہیں ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، تو ہمارے ہر عمل سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا، کیونکہ فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہی ہے جو ساری انسانوں کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے عافیت کا سبب بنے اور سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہو۔ تو ہماری ذات جو ہے انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہو، نہ کہ کسی تکلیف کا سبب بنے۔ تو بہت سارے دوست جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ جب دین کے اوپر چلنا شروع ہوتے ہیں اور اعمالوں کے اوپر آنا شروع ہوتے ہیں تو بدقسمتی کے ساتھ کچھ دوستوں کے رویوں کی وجہ سے وہ مایوس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو میں سارے دوستوں کو اور سارے سننے والوں کو یہی گزارش کروں گا کہ اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کریں۔ جب تک ہم سب اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا نہیں کریں گے اور اخلاق کو اعلیٰ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو دین کی محنت کو کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ تو دین کے کام کو کرنے کے لیے اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کرنا، صبر کرنا، برداشت کرنا، اور اللہ پاک نے صبر کرنے والوں کے ساتھ بڑے وعدے کر رکھے ہیں۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔
تو ہم جب بھی دین کی محنت کے کام کو کریں تو اس کے دوران یہ دیکھیں کہ کہیں ہماری مزاج سے، کہیں ہمارے عمل سے نقصان تو نہیں ہو رہا، بجائے فائدے کے کہیں نقصان تو نہیں ہو رہا۔ تو اس حکمت کو سیکھنا اور اللہ سے مدد مانگنا۔ فرمایا جب انسان دین کی محنت کو کرتا ہے اور مسلمانوں تک اور انسانوں تک اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچاتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے علم سے علم دیتے ہیں اور اپنے حلم سے حلم دیتے ہیں۔ تو ہم اللہ پاک سے مانگیں، موقع محل کی بات اور حکمت اور بصیرت اللہ پاک سے دعاؤں کے ذریعے سے مانگیں اور اس دین کی محنت کو مسلسل کرتے رہیں۔ تو دین کی محنت ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ سارے نیک اعمال کے اندر بڑھوتری ہوتی رہے گی، سارے نیک اعمال ہوتے رہیں گے۔ اگر دین کی محنت کو چھوڑ دیں گے اور اس تبلیغ کے کام کو ہم چھوڑ دیں گے تو دوسروں کا دین کے اندر لگنا، دوسروں کا نیک اعمال کے اندر لگنا تو بڑی بات ہے، بلکہ یہ نیک اعمال ہماری زندگی سے بھی نکل جائیں گے۔ کیونکہ جب ہم دین کی بات کو سنتے ہیں یا کرتے ہیں یا لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچاتے ہیں تو اس سے ہمارے ایمان کے اندر تازگی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوگا اور ایمان کے اندر ترقی ہوگی اتنا ہی اس انسان کے، اس مسلمان کے عمل کے اندر بھی ترقی ہوگی۔ تو ایمان کے اندر ترقی جو ہے وہ دعوت کے بذریعے سے، تو ہم جتنا دعوت دیں گے، جتنا لوگوں کو جو ہے اللہ کا تعارف کروائیں گے اور جتنا ہماری محفلوں کے اندر قبر کی، حشر کی، آخرت کی بات ہوگی اتنا ہی ہمیں شوق پیدا ہوگا، اتنا ہی ہمارے ایمان کے اندر ترقی ہوگی اور اتنا ہی ہمارے اعمال مضبوط ہوتے رہیں گے۔ تو لوگوں کو پیار محبت سے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، نیک نصیحت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانا، تو اس سے انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور جو دوست، جن دوستوں تک ہم یہ بات لے کر جائیں گے، یہ پیغام لے کر جائیں گے تو ان کی زندگی کے اندر بھی تبدیلی آئے گی۔ تو میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، آپ سارے دوست بھی انشاءاللہ ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر دین کی محنت کو کریں گے۔ جزاک اللہ۔